بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، معجم طبرانی کی روایت نمبر 8532، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخت سردی میں جب کوئی بندہ اپنے گرما گرم لحاف سے اور نرم بستر سے اٹھتا ہے، اٹھ کے وضو کرتا ہے، ٹھنڈا پانی ہو گرم پانی ہو، وضو کرنے کے بعد ایک دوسری چادر اوپر اوڑھتا ہے، اپنی جرسی کوٹ موٹ پہنتا ہے، پھر اس کے بعد چلتا ہے مسجد کی طرف۔ اب جب یہ بندہ مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو، تم نے تو کہا تھا نا کہ اللہ دنیا میں جا کے یہ تو قتل کریں گے، خون ریزی کریں گے، فساد مچائیں گے، میرے بندے کو دیکھو، یہ بندہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، میرے حکم پر عمل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب فرشتوں بتاؤ کس چیز نے اسے ابھارا؟ سخت سردی ہے، گرم لباس ہے، گرم اس کا لحاف ہے، لیکن اس گرم لحاف کو، گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یہ بندہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، ایک ایک قدم پہ ایک ایک نیکی لکھتی جا رہی ہے۔ اب فرشتوں بتاؤ کس چیز نے اس کو ابھارا؟ تو فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ یہ تو تیری رحمت کا طلبگار اور امیدوار ہے کہ اپنی رحمت آپ اسے عطا فرمائیں، آپ بہت غفور الرحیم ہیں، آپ اس کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کس چیز کا یہ امیدوار ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں، اللہ یہ امیدوار ہے اس بات کا کہ آپ اس کو جہنم سے پناہ نصیب فرما دیں، آپ اس کو قبر کے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائیں۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جس چیز کا یہ طلبگار ہے میں نے وہ چیز، وہ جنت اسے عطا کر دی، اور جس چیز سے یہ پناہ مانگ رہا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے، تم گواہ رہو میں نے اس کو جہنم سے بری کر دیا، جہنم سے پناہ اس کو مل گئی ہے۔ تو پیارے، اللہ نہ کرے اگر ایمرجنسی کی صورت میں ہم اپنا بستر بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے ہاں آگ لگ جائے، کسی کو کوئی پریشانی ہو جائے، درد پیدا ہو جائے، تو ہم حتیٰ کہ اگر واش روم زیادہ آ جائے، اگر بشری تقاضا ہے انسان میں بہت زیادہ آ جائے، تو ہم اپنا گرم بستر چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنا تقاضا پورا کرتے ہیں۔ تو سوچو، ہم اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تو اٹھ گئے، ہم کسی دوست کو مصیبت سے بچانے کے لیے تو اٹھ گئے، کسی دوست نے کال کی، سخت سردی ہے، رات کا موسم ہے، آپ بستر اٹھاتے ہیں، گرم لحاف ایک طرف کرتے ہیں، آپ جوگر پہنے، آپ کوٹ موٹ پہن کے سردی سے بچنے کے اسباب سارے سامان آپ استعمال کر کے اس تک پہنچتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے بلایا۔ تو کیا ہو گیا ہے کہ جب فجر کی اذان میں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہمارے ایمان اتنا مضبوط کیوں نہیں ہے کہ ہم مؤذن کی اذان پر، مؤذن کے الفاظ پر جواب دیں اور مسجد میں جا کے نماز پڑھیں؟ تو خدا کے لیے اپنی اس ڈگر کو بدلیں اور فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کریں۔ جتنی مشقت ہوگی اللہ اس سے کہیں زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھ پیاری، یہ مشقت تھوڑی سی ہے، یہ تکلیف تھوڑی ہے، تھوڑی دیر کے بعد تو بھول جائے گا کہ مجھے کچھ صبح تکلیف ہوئی تھی کہ نہیں، لیکن اس پر جو اجر ہے وہ اجر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔